بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف اس سے متعلق احادیث طیبہ میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی آیتیں اور آخر کی آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے اس کے پیر سے لے کر سر تک ایک نور ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سورت انتہائی فضیلت والی سورت ہے۔ تو سب سے پہلی روایت کو اگر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے تو اللہ تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور قرب قیامت میں یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ انسان کے ایمان کے خطرات اس کو منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جو آدمی روز آنا اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور اس کو یاد کر لے گا یا کم سے کم شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا یا کم سے کم آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس عظیم فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا آدمی ان 10 آیتوں کو ضرور یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد اس کے پڑھنے کا بھی خوب اہتمام کر لے۔ جب پڑھنے کا بھی اہتمام کرے گا اور یاد بھی کر لے گا تو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور ہوگا جو کہ اس کے سر سے لے کر پیر تک قائم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کو مکمل ہی پڑھ لینے کا اہتمام کر لے گا تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جائے گا۔ آدمی اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد یقین کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، سچ ہیں، اور اس کے پڑھ لینے کے اہتمام کے بعد سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ایک مجھے نور نصیب ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہوگا
لیکن اس کے پڑھنے کے ثمرات اور برکات ضرور محسوس کرے گا۔ لہذا آدمی اس کو مستقل پڑھنے کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر جمعے کے دن اس کے پڑھنے کا آدمی ضرور اہتمام کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا۔ تو میرا عزیزو، جب آدمی اس کو پڑھ لے گا تو اس نور کی بنیاد پر بہت ممکن ہے کہ اعمال بد سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، شیاطین کے حملوں سے بچ جائے، حاسدین کے حسد، دشمنوں کے شر سے بچ جائے، اس نور کی بنیاد پر۔ تو جب اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس طرح کی اور بھی کئی صورتیں جو فضیلت پر مبنی ہیں، آدمی کو ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس لے کر آئے، وہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ اس قرآن کے پڑھنے پر اور اس کی صورتوں کے پڑھنے پر اور بھی بہت سی فضیلتیں ثابت ہیں۔ لہذا جس صورت کی جو فضیلت اس کو ملے وہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جہاں اجر اور ثواب ملے گا وہاں پر جو فضیلتیں ہیں اور اس کے انوارات ہیں، وہ برکات ہیں، وہ بھی مسلمان کو حاصل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی، یعنی کہ جب میں صبح اٹھنے کا جس وقت ارادہ کرتا ہوں تو اس وقت میری آنکھ نہیں کھلتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اس صورت کی ان آیتوں کو پڑھ لیا کرو، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ، یعنی کہ یہاں سے تم پڑھ لینے کا اس صورت کی آیتوں کا اہتمام کرو گے، اور جس وقت تمہارا اٹھنے کا ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں اٹھا دیں گے۔ اور اس کے متعلق اور بھی روایت نقل کی ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ ہم نے اس پر عمل کیا اور اس کو اسی طرح سے پایا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو آدمی رات کو پڑھ لے، اور پڑھ لینے کے بعد نیت کر لے، اور خاص طور پر نیت میں فجر کی نماز شامل ہے کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، اور عام طور پر آدمی کہتا ہے کہ بھئی فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی، یا میں الارم بھی لگا لیتا ہوں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رات کو سونے سے پہلے دعا کرے باری تعالیٰ عشاء کی نماز کا اہتمام تو مجھے نصیب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ میں نے عشاء بھی پڑھ لی، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے فجر کی نماز کی بھی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور دوسرا یہ کہ اٹھنے کے اعتبار سے فکر بھی کرے، اٹھنے کے اعتبار سے فکر بھی کرے۔ اس لیے کہ فکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر فجر کے اعتبار سے ہمارا کوئی دنیا کا کام ہو جائے یا ہمارا اور کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو میرا عزیزو پھر فجر میں ہماری آنکھ ضرور کھل جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی دنیاوی معاملہ ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہے، فجر کے بعد کسی سے بات چیت کرنی ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن آخرت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے الارم بھی لگا لیا لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلی۔ تو میرا عزیزو دعا کے ساتھ ساتھ آدمی فکر کا بھی اہتمام کرے کہ اتنی عظیم نماز ہے مجھ سے ترک نہ ہو جائے، اور اس نماز کے ترک کرنے کا جو وبال ہے اس کو بھی مد نظر رکھے۔ روایت میں آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز ترک کر دیتا ہے شیطان اس کے کان میں نجاست کرتا ہے، یعنی کہ پھر نحوست کا
سامنا کرنا پڑتا ہے، برکات سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے جو فجر کی نماز ترک کرتا ہے، جو فجر کی نماز ترک کرتا ہے۔ ہم فجر کی نماز بھی ترک کریں اور ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی نہ پڑھیں۔ اتنی غفلت کا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز نکال دی اور قضا پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ وہی اپنی روایت اور اپنے معمول کے مطابق 11 بجے اٹھنا ہے اور اس کے بعد ناشتہ کر کے اپنے شغل اور اپنے کام پر جانا ہے۔ کیا فجر کی نماز، کیا فجر کی نماز کی اہمیت، کیا فجر کے نماز کی بات کے برکات وغیرہ کچھ بھی مسلمان کو نہ حاصل ہے نہ معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فکر کے اعتبار سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے فجر کی نماز نصیب ہو جائے۔ فکر کرے جیسے کہ دنیا کے اعتبار سے جب فکر دل و دماغ پر طاری ہوتی ہے اور فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے، اسی طرح سے آدمی آخرت کی بھی تو فکر رکھے کہ فجر کی نماز آخر کب تک ترک ہوتی رہے گی۔ کئی دنوں کی فجر کی نماز ترک ہو جاتی ہے۔ آدمی جب اپنے اوپر فکر کو سوار کرے گا، نماز کی اہمیت کو سامنے رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھائیں گے بھی۔ اور اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ایک آدھ مرتبہ آنکھ نہ کھلے، 2 مرتبہ نہ کھلے، تو پھر اپنے اوپر کوئی ایسی چیز مقرر کر لے جس سے کہ شیطان کو پریشانی ہو۔ اپنے اوپر کوئی ایسی چیز مقرر کر لے جس سے کہ شیطان کو پریشانی ہو۔ مثلاً کہ اگر فجر کی نماز نکل گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، بیدار ہونے کے بعد اپنے اوپر لازم کر لے کہ 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر میری فجر کی نماز نکل گئی جس دن تو اتنی رقم 50 روپے 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اپنے اوپر یہ ایک طرح سے جرمانہ مقرر کر لے، نیکی کا جرمانہ مقرر کر لے، اور ساتھ ساتھ جب 10 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں توبہ کی نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا لے، توبہ کر لے، آہ و زاری کر لے، یا اللہ فجر کی نماز نکل گئی، اتنی عظیم نماز تھی اور 2 رکعت نماز فرض نکلی ہے، اب 2 کے بجائے 10 رکعت پڑھے، 2 کے بجائے 10 رکعت پڑھے۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہ اٹھنے میں مخلص ہیں۔ جب ایک آدمی کے اٹھنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں۔ جو مخلص ہے واقعتاً اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی عمل اختیار کرے کہ اپنے اوپر ایک طرح کا جرمانہ مقرر کر لے کہ 2 رکعت نماز نکلی ہے، اس کی جگہ اب میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز نکلی ہے، اس کی جگہ میں قضا کے ساتھ ساتھ 10 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ کے حضور۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد خوب استغفار کرے، خوب گریہ وزاری کرے، اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ فجر کی نماز میری نکل گئی ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما اور آگے اٹھنے کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ یہ عمل کر کے دیکھے تو فرمایا کہ اس کا بھی مشاہدہ ہے کہ آدمی کی پھر بآسانی فجر میں آنکھ کھلے گی، بآسانی فجر میں آنکھ کھلے گی، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے جب اس نے نیک اعمال کر لیے، 2 کی جگہ 10 رکعت نماز پڑھ لی، استغفار کر لیا اللہ کے حضور، خوب توبہ اور استغفار کر لیا، گریہ وزاری کر لی، آنسو بہا لیے، تو اب ابلیس پر یہ بات بڑی بھاری گزرے گی کہ واقعہ بھی اس سے متعلق غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا اور کوئی صحابی تھے کہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ فجر تو بات الگ ہی ہے، صحابہ کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز تو ہے ہی، تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور ایسے اہتمام کر رہے ہیں کہ جیسے فرض نماز ہے، اگرچہ وہ اس کو سمجھتے نہیں تھے فرض، لیکن خوب اس کو اہتمام سے ادا کرتے تھے۔ اور افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز ہے، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ لہذا اب جب حضرت کی صحابی رسول کی فجر کی نماز، وہ تہجد کی نماز نکل گئی، تو صبح اٹھنے کے بعد خوب اللہ کے حضور توبہ، استغفار اور ذکر و اذکار
اور خوب عبادت میں مشغول ہو گئے کہ اللہ تہجد کی نماز نکل گئی، تہجد کی نماز نکل گئی، تہجد کی نماز نکل گئی، یعنی تہجد کی اگر 8 رکعتیں ہیں تو گویا کہ 16 پڑھ کر اللہ کے سے مانگ رہے ہیں۔ اگر تہجد میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز نکل گئی تو اب 200 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، یعنی کہ اس عمل کے ترک کرنے کی وجہ سے خوب اللہ کے حضور توبہ اور استغفار گریہ بیزاری کرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اگلا دن جب آیا، رات کا وقت ہوا، تو کوئی اٹھانے والا اٹھا رہا ہے، کوئی اٹھانے والا اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لو، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ تو اب یہ بڑے فکر مند ہوئے کہ بھائی تم کون ہو جو مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے والے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، میں نے ہی کل تمہیں سلا دیا تھا، میں نے ہی کل تمہیں سلا دیا تھا اور اٹھنے نہیں دیا تھا، تمہارے اوپر نیند کا غلبہ میں نے بڑھایا یا کچھ عمل کیا جس کی وجہ سے تمہارے اوپر نیند غالب ہوئی اور فجر کی نماز، تہجد کی نماز تم سے ترک ہو گئی۔ لیکن تم سے تہجد کی نماز کیا ترک ہوئی؟ اگلے دن تو تم نے جناب والا نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اگلے دن تم نے نیکیوں کے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگلے دن تم نے نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار اور اس کا اہتمام کر رہے ہو۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ تم تہجد ہی پڑھ لو، بہتر تو یہ ہے کہ تم تہجد ہی پڑھ لو۔ ایک تہجد کی نماز کے ترک کرنے پر تم نے تو اتنا اللہ کے حضور قرب پا لیا، اتنا قرب تم نے پا لیا اللہ کا، توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منانے کے لیے اور نمازیں پڑھ پڑھ کے، گریہ بیزاری کر کے، آنسو بہا کر، تمہارے لیے بس تہجد کی نماز ہی پڑھ لینا بہتر ہے، لہذا میں تمہیں اٹھا رہا ہوں، تہجد پڑھ لو، کل میں نے ہی تمہارے کو سلا دیا تھا۔ تو جو آدمی مخلص ہے اس کے لیے پھر یہ عمل ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کر لے کہ اگر میری فجر کی نماز نکل گئی تو میں اتنا اتنا اللہ کا ذکر کروں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا۔ جب یہ عمل اختیار کرے گا نا تو شیطان کو بڑی بے چینی ہوگی، پھر غفلت سے یہ آدمی خود بخود نکلے گا اور فجر کی نماز کا اس کو اہتمام نصیب ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے حضور پہلے دعا کرنے کا اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ فکر بھی کرے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر جناب فجر کی نماز ترک ہو گئی تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرے، اور جرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرمانہ ادا کر دیا اور پھر فجر کی نماز کا جناب والا آدمی یہ سمجھے کفارہ ادا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ فجر کی نماز کی قضا تو بہرحال ہوگی، لیکن یہ جرمانہ مقرر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اٹھنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔